قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بآواز بلند الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بے شمار فضائل احادیث و روایات میں ملتے ہیں۔ حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کا دن آئے مجھ پر
کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے۔ باقی دنوں میں تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، لیکن جمعۃ مبارک کے دن میں تمہارا درود خود سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی مرحمت فرماتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حصول برکت کے لیے آپ بھی بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ آج رمضان مبارک کا دوسرا دن ہے 1444 سن ہجری، اور رمضان المبارک ایسا مقدس مہینہ ہے کہ جس کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ کسی مہینے کا نام جو ہے قرآن میں نہیں ہے، لیکن رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جس کا نام اللہ نے ارشاد فرمایا، رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو رمضان یہ رمز سے بنا ہے جس کے معنی ہے گرمی یا جلنا، کیونکہ اس مہینے میں مسلمان بھوک پیاس کی شدت اور تپش برداشت کرتے ہیں، اور اس کی برکت سے گناہ جل کر خاکستر ہو جاتے ہیں، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور اس کو اللہ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ مسجد اور کعبہ کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے خاص کام کیے جاتے ہیں، نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اسی طرح رمضان مبارک میں بھی لوگوں کے اندر عبادت کا ذوق اور شوق بڑھ جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت بڑھ جاتی ہے، تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، ذکر و درود کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اس ماہ مقدس کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل بروز قیامت رمضان المبارک ایک حسین و جمیل نوجوان کی شکل میں لایا جائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر عرض کرے گا، اے میرے مالک و مولا عز و جل، جس نے بھی میری تعظیم کی، میرا احترام کیا، میرا اکرام کیا، صحیح طریقے سے روزے رکھے، اے میرے مالک و مولا عز و جل تو اسے عزت و کرامت کا تاج عطا فرما۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کی تعظیم اور تکریم کرنے والوں کو عزت و کرامت کا تاج عطا فرمائے گا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو 2 نور عطا فرمائے ہیں تاکہ وہ 2 اندھیروں سے محفوظ رہ سکے۔ 2 نور کون سے؟ فرمایا ایک قرآن کا نور عطا فرمایا، اور دوسرا رمضان کا نور عطا فرمایا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رب العزت وہ 2 اندھیرے کون سے ہیں کہ ان کی برکت سے وہ اندھیرے دور ہو جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ وہ 2 اندھیرے، ایک قبر کا اندھیرا ہے اور دوسرا حشر کا اندھیرا ہے، جب تاریکی ہی تاریکی چھائی ہوگی۔ تو بندہ مومن کی یہ شان اور یہ مقام اور یہ عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ان 2 اندھیروں سے بچنے کے لیے 2 نور عطا فرما دیے، یعنی ایک قرآن پر عمل کرنے کے لیے قرآن کا نور عطا فرمایا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے رمضان جیسا مقدس مہینہ نور کی شکل میں عطا فرمایا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، میرے
آقا فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں خلوص نیت کے ساتھ اور احتساب کرتے ہوئے، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے صحیح طریقے سے جس نے روزہ رکھا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے سارے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان ایسا مہینہ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں روزوں کی برکت سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور نماز تراویح کی برکت سے کبیرہ گناہ ہلکے پڑ جاتے ہیں، اور شب قدر میں عبادت کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ماہ رمضان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ مقدس میں اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح اس ماہ مقدس میں گناہ کرنے کے عذاب کی شدت بھی بڑھ جاتی ہے، اس کی سزا بھی سخت کر دی جاتی ہے۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے روز ایک نوجوان کو لایا جائے گا، وہ غمگین ہوگا، رو رہا ہوگا، فرشتے آگ اور لوہے کے گرزوں سے اسے ہانک رہے ہوں گے، 1000 سال تک وہ الامان الامان پکارتا رہے گا، مگر اسے امان نہیں ملے گی۔ حکم ہوگا، اے فرشتوں، اسے منہ کے بل اوندھے جہنم میں پھینک دو، کیونکہ یہ رمضان المبارک کی بے حرمتی کیا کرتا تھا۔ کتنی سخت تکلیف ہوگی اس کو جو ماہ رمضان کا احترام نہیں کرتا اور بے ادبی کرتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت اس وقت تک ذلیل و خوار نہیں ہوگی جب تک ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ جس نے ماہ رمضان میں کوئی حرام کام کیا، گویا اس نے اس کے حق کو ضائع کر دیا۔ جو اس مہینے زنا کرے یا شراب پیے گا تو اگلے سال رمضان تک اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس مہینے کی تعظیم کرے گا بخشا جائے گا۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر اس امت کو عذاب دینا مقصود ہوتا، اللہ تعالیٰ اس امت کو 2 چیزیں عطا نہ فرماتا۔ نمبر 1 سورۃ اخلاص قل شریف، دوسرا ماہ رمضان کا مقدس مہینہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس ماہ مقدس کا احترام کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ قل شریف کی جو ہے وہ تلاوت کرنی چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک شخص کا جنازہ لایا گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب آپ جنازہ پڑھانے لگتے تو پہلے پوچھا کرتے کہ اس کے ذمہ کوئی قرض تو نہیں ہے۔ اگر جواب ملتا کہ اس کے اوپر قرضہ ہے تو میرے آقا اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، فرماتے تم اس کا جنازہ پڑھا دو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ یعنی آپ نے ایک طرح سے ہمیں تاکید کی ہے، اگر قرضہ لو تو اس کو فوری ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اور اتنے میں جب آپ پیچھے ہٹنے لگے تو جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محبوب اس کا جنازہ پڑھا دو، جبرائیل کے ذریعے اس کا قرض ہم ادا کر دیتے ہیں۔ جبرائیل امین نے اس کا قرض ادا کر دیا، میں آقا نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ جنازہ پڑھانے کے بعد میرے آقا نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبرائیل اس کا کون سا عمل اللہ کو پسند آیا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اسے تجھے جو ہے اس کا قرض ادا کرنے کے لیے بھیجا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روزانہ 200 مرتبہ، کتنی مرتبہ جی؟ 200 مرتبہ
200 مرتبہ یہ کل شریف پڑھا کرتا تھا۔ بڑی مختصر سی صورت ہے۔ ایک صحابی نا ہر نماز میں کل شریف پڑھا کرتے تھے۔ کچھ ساتھیوں نے جا کر سرکار سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ یہ ہر نماز میں کل شریف پڑھا کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی قرات کرتے ہیں۔ پھر آقا نے اس کو بلایا، پوچھا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اس صورت سے بڑی محبت ہے۔ فرمایا یہی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ تو کل شریف کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اس کی برکتیں ہیں۔ آج تو لوگ کل سے منع کرتے ہیں نا کہ کل نہ کرو، اور اللہ کتنا پیارا ہے، کل کہہ کے بھی بات اپنی تیرے لب سے سنی، اللہ کو ہے اتنی گفتگو تیری پسند۔ تو یہ کل شریف کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی عظمت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک روزہ یہ امانت ہے، اس کی حفاظت کرو۔ روزہ ڈھال ہے اور یہ جہنم سے بچاؤ کے لیے مضبوط کلا ہے۔ روزہ آدھا صبر ہے۔ جب کسی کا روزہ ہو تو وہ بیہودہ نہ بکے، نہ چیخے، نہ گالی گلوچ کرے۔ اگر کوئی جھگڑا کرے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں، یعنی اس سے بحث و تکرار نہ کرے۔ کوئی آپ سے لڑائی کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے، آپ کا برا بھلا کہہ رہا ہے تو آپ جواب نہ دے، خاموش ہو جائے۔ تو اس کو اتنا کہہ دے کہ بھائی میں تو روزہ دار ہوں، میں تو اس کا جواب نہیں دوں گا، جیسا تو مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے میں تجھے جھگڑا نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں روزہ دار ہوں، میرا روزہ ہے، میرے جسم کے ہر اعضاء کا روزہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان مبارک تشریف لاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں سرکش شیاطین جو ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں، وہ قید کر دیا جاتا ہے۔ جنت کے دروازے کھول جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب شیطان جو گناہ کراتا ہے انسان سے، جب وہ قید ہو گیا، جکڑا گیا، تو پھر ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ انسان سے رمضان کے مہینے میں کیوں گناہ ہوتے ہیں؟ تو یاد رکھیں گناہ جو ہوتا ہے ایک تو انسان شیطان کی وجہ سے کرتا ہے، جس کے بارے میں اللہ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ کہ شیطان کھلا تمہارا دشمن ہے، اس کی پیروی نہ کرو۔ ایک تو گناہ کراتا ہے شیطان، ورغلاتا ہے، گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ دوسرا انسان کا نفس جو ہے وہ گناہ کراتا ہے۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی جی؟ 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ، دوسرا ہے نفس لوامہ اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ یہ وہ نفس ہے کہ جو گناہ پر ابھارتا ہے، گناہ کی ترغیب دیتا ہے، برائیوں کی طرف جو بلاتا ہے، یہ نفس جو ہوتا ہے یہ نفس امارہ ہوتا ہے۔ اور اسی کا ذکر 13ویں پارے کے آغاز میں اس کا ذکر کیا گیا نفس امارہ کا۔ تو یہ نفس امارہ جو ہے یہ گناہوں کی طرف ابھارتا ہے، گناہوں کی دعوت دیتا ہے، نیکیوں سے روکتا ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی پوری کوشش کرتا ہے تو پھر اس کا نفس جو ہے یہ نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ پہلے نفس امارہ تھا، اب یہ نفس اس کا کیا بن گیا؟ نفس لوامہ بن گیا۔ نفس لوامہ اس طرح بن گیا کہ یہ اب جب گناہ اس سے ہو جائے تو اس کو شرمندگی ہوتی ہے، اس کو احساس ہوتا ہے، اس کے ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے، یہ تم نے کیا کیا ہے، یہ تو گناہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہے، یہ اللہ کو ناراضگی والا کام ہے۔ وہ نفس اس کو ملامت کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس۔ پھر بندہ جب اپنے آپ کو مزید گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کو اپنے گناہوں سے بچا لیتا ہے، نیکیوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اب اس کا نفس جو ہے وہ گناہوں کی طرف نہیں بلاتا بلکہ وہ نیکیوں کی طرف ہی بلاتا ہے، اور وہ انسان نیکیاں ہی نیکیاں کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رضا والے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ اور یہ بندہ نفس مطمئنہ والا بندہ جب اس دنیا سے جانے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری دی جاتی ہے، اس کی وصال کے وقت، اس کی موت کے وقت فرشتے آ کر کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔
کہ اے نفس مطمئنہ کے مالک، تو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا، اللہ تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو گئے تو بھی جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ نفس مطمئنہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں، یعنی جنت کا ایک دروازہ زیادہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا دروازہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میری جو رحمت ہے وہ میرے غضب پر حاوی ہے، میرے غضب سے میری رحمت زیادہ ہے۔ تو جنت کے 8 دروازے ہیں، کسی کے نام باب الصلاۃ ہے، کسی کے نام باب الصدقات ہے، کسی کے نام باب الزکوٰۃ ہے، کسی کا نام باب الجہاد ہے۔ تو ایک دروازے کا نام ہے باب الریان۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس دروازے سے وہی گزارے جائیں گے باب الریان سے جو روزے رکھتے ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی گرمی سے بچائے گا، اس کا چہرہ جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا، اور اسے بھی اس کے روزے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور جس کو اس نے افطار کرایا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر میں نے طاہر بھائی کو روزہ افطار کرایا، اب طاہر بھائی کو تو اس کے روزے کا ثواب ملے گا، مجھے اپنے روزے کا ثواب ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ مجھے طاہر بھائی کے روزے کا بھی ثواب ملے گا، اور طاہر بھائی کے روزے کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ اس لیے کوشش کیا کریں جب روزہ افطار کریں جو ساتھ ہو پاس ہو تو اس کو اپنی چیز دے کر افطار کرایا کریں تاکہ اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے۔ ایک دوسرے کو افطار کرایا کریں، چاہے کھجور دے کے چاہے پانی کا گلاس دے کے روزہ افطار کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے تبھی جا کر روزہ افطار کرانا ہوگا؟ فرمایا نہیں، پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی صرف کھجور سے ہی افطار کراتا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو پورا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے، بڑے اچھے موقع ملتے ہیں رمضان کے مہینے میں تو ہمیں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جو دوسرے کو روزہ افطار کراتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں شب قدر میں، لیلۃ القدر میں جبرائیل امین علیہ السلام اس سے آ کر مصافحہ کرتے ہیں جو روزہ افطار کراتا ہے۔ اور نشانی پوچھی گئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب جبرائیل امین علیہ السلام کسی سے مصافحہ کرتے ہیں تو اس کی انسان کی آنکھوں میں ہلکے سے آنسو آ جاتے ہیں، اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ یہ اس کی نشانی ہے کہ جب بندہ کوئی بیٹھا ہو شب قدر کے موقع پر اور اچانک اس کی آنکھیں نم ہونا شروع ہو جائیں تو سمجھے کہ اس وقت اللہ کے پیارے جبرائیل امین اس کے ساتھ مصافحہ کر رہے ہیں۔ فرمایا ایک تو یہ فضیلت دوسرے کو روزہ افطار کرانے کے اس کو اس کا ثواب بھی ملے گا، اس کو افطار کرایا۔ دوسرا یہ کہ شب قدر میں اس کو جبرائیل امین کے مصافحہ کرتے ہیں۔ اور تیسرا میرے آقا صلی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو روزہ افطار کراتا ہے کل برود قیامت اپنے حوض کوثر سے آب کوثر کے جام کا پیالہ میں محمد خود اس کو عطا فرماؤں گا، کہ سرکار کے ہاتھوں سے آب کوثر پینا نصیب ہوگا۔ سیدی اعلیٰ حضرت سبحان اللہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے کاسب، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ان کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں، اور کسر دنا تک کس کی رسائی آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں، اور کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو روزے کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 فرحتیں ہیں، 2 خوشیاں ہیں اس کے لیے۔ کون سی؟ فرحت عند فطرہ،
ایک تو اس وقت اس کی خوشی کی انتہا ہوتی ہے کہ جب وہ روزہ افطار کر رہا ہوتا ہے، دوسرا وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور دوسری اس کو خوشی اس وقت حاصل ہوگی جب اللہ تعالیٰ سے وہ ملاقات کرے گا۔ اور افطار کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ ابو داؤد شریف یہ حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مختصر سی یہ دعا جو ہے افطار کے وقت پڑھتے تھے۔ ہم تو یہ پڑھتے ہیں اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ بھی اچھی دعا ہے، اس میں کوئی ناجائز والی بات نہیں ہے، پڑھنی چاہیے۔ لیکن حضور نبی کریم کی جو سنت ہے وہ یہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، کہ یا اللہ بے شک میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق پر میں نے افطار کیا۔ اور یہ دعا افطار کے بعد پڑھی جاتی ہے، یعنی بسم اللہ شریف پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد پانی کا گھونٹ پی لیں یا کھجور کھا لیں، روزہ افطار ہو گیا، اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیں درود پاک پڑھ کر، کیونکہ اس کا ترجمہ ہی یہی ہے کہ اللہم انی لک صمت، اے اللہ بے شک میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، وعلی رزقک افطرت، اور تیرے دیے ہوئے رزق پر افطار کیا۔ ابھی تو افطار کیا نہیں ہے، پہلے اگر پڑھیں گے تو ایک طرح سے جھوٹ ہو جائے گا، لہٰذا یہ دعا جو ہے روزہ کھولنے کے بعد بسم اللہ شریف پڑھ کے روزہ افطار کر لیں، اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیں تاکہ سنت پہ عمل ہو جائے اور اس کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اب جتنے اعمال ہیں، جتنی نیکیاں ہیں، جتنی عبادتیں وہ کس کے لیے ہوتی ہیں؟ کس کے لیے جی؟ التحیات للہ والصلوات وطیبات، ساری عبادتیں کس کے لیے ہوتی ہیں؟ نماز کس کے لیے؟ روزہ کس کے لیے؟ زکوٰۃ کس کے لیے ہے؟ جہاد کس کے لیے؟ صدقہ خیرات کس کے لیے؟ تو یہاں کیوں اللہ نے فرمایا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، میں ہی اس کی جزا دوں گا؟ کیا نماز کی جزا کوئی اور دے گا؟ زکوٰۃ کی جزا اجر جو کوئی اور دے گا؟ جہاد کا جزا جو کوئی اور دے گا؟ وہ بھی تو اللہ ہی دے گا۔ پھر اللہ نے کسی اور کے بارے میں کیوں نہیں کہا؟ روزے کے بارے میں کیوں کہا؟ اللہ فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث پاک ہے کہ کل بروز قیامت ایک انسان اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں کھڑا کیا جائے گا کہ پہاڑوں کے برابر اس کی نیکیاں ہوں گی۔ کس کے برابر؟ پہاڑوں کے برابر اس کی نیکیاں ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی پہ ظلم کیا ہوگا، کسی کا ناحق مارا ہوگا، ناجائز مال جب چھینا ہوگا، اور گناہ والے کام ایسے کیے ہوں گے، حقوق العباد جو ہیں وہ تلف کیے ہوں گے، جس کا حق اس نے مارا ہوگا، حق چھینا ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ پہ کہ یا اللہ اس نے میرا یہ حق مارا تھا، مجھے یہ حق واپس چاہیے، تو اس کی نیکیاں جو مطالبہ کرنے والے لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دے گا، اور اس کے گناہ جو ہیں، لوگوں کے گناہ، مطالبہ کرنے والے گناہ جو ہیں وہ اس بندے کے اوپر ڈالے جائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کسی کے 3 پیسے، کتنے جی؟ 3 پیسے، روپے میں کتنے پیسے ہوتے ہیں؟ کتنے؟ 100 پیسہ ہوتا ہے 1 روپے میں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو کسی کے 3 پیسے دبا لے گا، اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا توق بنا کر بروز محشر اس کی گردن میں ڈال دے گا۔ یہاں تو اربوں خربوں لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں اور ڈکار تک نہیں لیتے۔ بہرحال تو اس مفلسی، میرا کہنا سب سے بڑا مفلس وہ بندہ ہوگا جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے آئے گا، لیکن حقوق العباد ضائع کرنے کی وجہ سے، لوگوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے، ان کے حق
ہونے کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں وہ لے جائیں گے، ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دیا جائے گا۔ لیکن اس موقع پر جب ساری نیکیاں اللہ ان کو دے دے گا، لیکن روزے والی نیکی ان کو نہیں دی جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کی جزا دوں گا، یعنی یہ روزے والی نیکی دوسروں کو نہیں دی جائے گی۔ اور دوسرا شارحین فرماتے ہیں اس کو اس طرح بھی پڑھا گیا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، پہلے کیا تھا اجزی بِهِ، اور اب پڑھ گیا اجزا بِهِ، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ نماز پڑھیں گے جنت ملے گی، روزہ جہاد کریں گے جنت ملے گی، صدقہ خیرات کریں گے جنت ملے گی، لیکن روزہ رکھیں گے تو جنت والا ملے گا، رب ملے گا جو روزہ رکھے گا۔ رب کہتا ہے میں خود اس کا ہو جاؤں گا، اور جس کا رب اس کا سب۔ اسی ایک صحابی رسول ہے حضرت ربیعہ بن قعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کے وقت وضو کرایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دریائے رحمت جوش میں آیا، میرے آقا نے فرمایا سل ربیعہ، ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو مانگو، سل ربیعہ۔ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ کے پاس یہ حاضری کا شرف حاصل ہے، کافی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں مانگو۔ جب دیکھا دریائے رحمت پہ جوش میں ہے تو کیا مانگا؟ عرض کہ اسألوک مرافقتک فی الجنہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں، اسألوک، بخاری شریف کی حدیث ہے، کیا کہا؟ اسألوک، میں آپ سے مانگتا ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ صحابی کیا عقیدہ دے رہے ہیں کہ اللہ سے مانگنا جائز ہے تو رسول اللہ سے بھی مانگنا جائز ہے، اس لیے کہا اسألوک مرافقتک فی الجنہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں، جیسے یہاں پر آپ کے قرب میں ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، ایسے ہی جنت میں بھی آپ کے قریب رہوں، قرب میں رہوں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ تجھے عطا کر دیا، اب غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو۔ سیدنا ربیعہ بن قعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کو آپ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ تجھ سے تجھی کو مانگ لوں تو سب کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں۔ کیوں؟ مانگنے کا سلیقہ ڈھنگ طریقہ جو ہے وہ اللہ نے خود بیان فرمایا ہے، وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب جب ان سے کوئی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، جرم ہو جائے، جاؤکا یہ تمہارے دربار میں آ جائیں، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤکا ہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤکا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، اور منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، ہاتھ بڑھانے کی دیر ہے، میرے آقا فوراً جھولی بھر دیتے ہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بدہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو حضور نبی کریم سے کوئی جود و سخا، سبحان اللہ کیا بات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار جو ہے وہ روایتوں کے اندر جو ہے وہ بیان فرمایا ہے روزے کی فضیلت کو، اس کی عظمت کو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں، اس کی بے شمار برکتیں ہیں۔ اب جب اس کی عظمتیں زیادہ ہیں، اس کی برکتیں زیادہ ہیں، اس کی فضیلتیں زیادہ ہیں، تو اس کا اہتمام بھی اہتمام سے کرنا پڑے گا، اس کے لوازمات کا پورا کرنا پڑے گا، جس کا ثواب دیا جیسے قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ نماز جو ہوتی ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ پھر بہت سے نمازی ایسے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے باوجود گناہ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کی نماز درست نہیں ہوتی۔ اللہ کا فرمان تو حق ہے، سچ ہے، ذرا برابر میں اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، پھر نماز گناہ سے روک کیوں نہیں رہی؟
مطلب یہ ہے کہ اس بندے کی نماز کو چیک کرنا پڑے گا، اس کی نماز کیسی ہے۔ اسی تو میرے آقا فرماتا ہے کہ بندہ 60 برس تک نماز پڑھتا رہتا ہے، کوئی نماز شرف قبولیت حاصل نہیں کر پاتی۔ کیوں؟ صحابہ کے نام عرض کیا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ اس کے رکوع اور سجود صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا۔ اور ہمارے کئی بیچارے ایسے نمازی ہوتے ہیں جن کو نماز کے مسائل کے نہیں پتہ ہوتا اور کوشش بھی نہیں کرتے سیکھنے کی۔ جمعہ پڑھنے آئیں گے تو کافی دیر سے آئیں گے کہ بیان نہ سننا پڑ جائے۔ مسائل سیکھنے چاہیے، پوچھنے چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح اس دنیا میں لوگ علماء کے محتاج ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اسی طرح جنت کے اندر بھی لوگ علماء کے محتاج ہوں گے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اور فرمایا جب تمہیں کسی بات کا پتہ نہ ہو، علم نہ ہو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو کسی علم والے سے پوچھ لیا کرو۔ اس لیے ہمیں نماز کے مسائل سیکھنے چاہیے اور پھر صحیح طریقے سے نماز ادا کریں گے تو یہی نماز پھر یہی ہوگی، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، یہ نماز گناہوں سے بھی روکے گی اور برائیوں سے منع کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے اب رمضان شریف کا مہینہ ہے، اب ہمیں چاہیے کہ روزے کے مسائل کو سیکھیں کہ کیسے روزہ ٹوٹتا ہے، سحری کا وقت کب ہوتا ہے، افطاری کا وقت کب ہوتا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، کیسے اس کو گزارنا ہے، روزہ کس چیز کا ہوتا ہے، کس سے بچنا ہے، ساری چیزیں جو ہے وہ رمضان کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے کہ میں سو رہا تھا، اچانک دو شخص آئے اور مجھے بازو سے تھاما اور دشوار گزار پہاڑ پر لے گئے۔ وہاں سے میں نے ہولناک آوازیں سنی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے، کن کی آوازیں ہیں؟ بتایا گیا یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ میرے آقا فرماتے پھر مجھے آگے لے جایا گیا، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے جبڑوں کو چیرا گیا تھا، ان سے خون بہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے جبڑوں کو چیرا گیا ہے اور خون بہ رہا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو افطار میں جلدی کرتے تھے۔ افطار کا وقت نہیں ہوتا تھا، افطار پہلے کر لیتے تھے۔ وہی بات آ گئی نا روزے کے مسائل کہ افطار کب کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے۔ آج کل اکثر لوگ دکانوں کے حوالے سے وہ چھپاتے ہیں کیلنڈر وغیرہ رمضان کے روز، اس میں کافی منٹوں کا فرق ہوتا ہے۔ میں پچھلے جمعے بھی آپ سے عرض کیا تھا یہ اتھینٹک جو لگا ہوا یہ کیلنڈر جو لگا آپ کے سامنے ہے، تمام نمازوں کے اوقات علماء کرام نے اس کو جو ہے وہ مرتب کیا ہے اور تقریباً 25 سال تک یہ کارآمد ہے۔ ہر نماز کا ہر وقت کب شروع ہوتا ہے، نماز کا وقت کب ختم ہوتا ہے، ساری کب ختم ہوتی ہے، افطار کب ہوتا ہے، یہ سارا ٹائم ٹیبل جو اس نماز کے اندر اس کے اندر کیلنڈر کے اندر موجود ہے۔ اس کو گھروں میں رکھیں، دکانوں پہ رکھیں، کارخانوں میں رکھیں تاکہ اس سے لوگ فائدہ حاصل کریں۔ 150-200 روپے سے دیا ہوگا تقریباً، لیکن آسانی بہت زیادہ ہے اس کی۔ تو میرے آقا فرماتا ہے افطار جب وقت ہو تبھی افطار کیا جائے، افطار سے پہلے وقت ان سے پہلے افطار کرنے والا یہ عذاب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ میرے آقا فرماتا ہے جو کوئی بندہ روزہ رکھے اور پھر بری بات کہنا، گالی گلوچ دینا اس سے باز نہ آئے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، گالی گلوچ بھی کر رہا ہے، برا بلا بھی کہہ رہا ہے اور لوگوں کی غیبتیں بھی کر رہا ہے، برائیاں بھی کر رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ایسے بندے کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ بس صرف بھوکا پیاسا یا روزے کا حقیقی جو مقصد ہے اس کو وہ حاصل نہیں ہو پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ اس لیے تم پر فرض کیا گیا تاکہ تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ، نیک صالح بن جاؤ، باعمل با کردار بن جاؤ۔ اس وجہ سے روزہ جو فرض کیا گیا، لیکن ہم اس کی حقیقت سے ناآشنا ہوتے ہیں، لہذا روزے کے مسائل جو ہمیں سیکھنے چاہیے۔ لوگ روزہ بھی رکھا ہوا ہے، غیبتیں بھی کر رہے ہیں، چغلیاں بھی کر رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کہ یا رسول اللہ، مفہوم ہے، عرض کہ یا رسول اللہ میری بچیوں نے روزہ رکھا تھا لیکن ان کی حالت غالباً عصر کے وقت یہ معاملہ ہوا، ان کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے، جان پر بن گئی ہے، مہربانی فرمائیں اجازت دے کہ میں اپنے بچیوں کا روزہ افطار کرا لوں۔ پوچھنے آئے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر روزہ کھولنے کی اجازت طلب کرنا صحابی کا یہ بتاتا ہے کہ میرے آقا جس کے لیے چاہیں حلال کو حرام کر دیں، جس کے لیے چاہیں حلال کو حرام کر دیں اور حرام کو حلال کر دیں، کیونکہ اگر صحابی کا یہ عقیدہ ہوتا کہ رسول اللہ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا پھر سرکار کے پاس یہ آ کر سوال نہ کرتے۔
کہ اللہ نے جب کہہ دیا سورج غروب ہوگا تو روزہ ختم ہوگا، لیکن وہ تو سرکار کے پاس آ گئے، افطاری سے پہلے آ گئے، روزہ غروب سورج غروب ہونے سے پہلے آ گئے۔ میرے آقا سے عرض کیا، میرے آقا نے فرمایا وہ تو پہلے ہی افطار کر چکی ہے، وہ تو روزہ افطار کر چکی ہے۔ یا رسول اللہ انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں، بلایا گیا، پوچھا گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا پیا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ ہم نے روزہ افطار کر لیا۔ میرے آقا نے فرمایا آپ 2 پیالے لاؤ، 2 پیالے لائے گئے، دونوں بچیوں کو دیے گئے، لڑکیوں کو، فرمایا اس میں قے کرو، الٹی کرو، اور دونوں نے جب الٹی کی تو دونوں کے منہ سے گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ سارے حیران کہ یہ کیا معاملہ ہے، ان کے منہ سے گوشت کے لوتھڑے، گوشت تو کھایا نہیں انہوں نے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم دونوں آپس میں بیٹھ کر فلاں فلاں کی غیبت نہیں کر رہی تھی؟ اور غیبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدًا، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تم اس سے کراہت کرو گے۔ یعنی کسی کی غیبت کرنا ایسے ہے، کسی کی برائی کرنا ایسے ہے کہ جیسے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اور ہم روزے کے حد میں سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، جو ویسے ہی رمضان کے علاوہ، روزے کے علاوہ بھی غیبت کرنا حرام ہے، ہم روزے کی حالت میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو چونکہ اب وقت بھی قریب ہونے والا ہے، تو روزے کی بے شمار فضیلتیں ہیں، عظمتیں ہیں، اس کی برکتیں ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے آقا فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر بغیر شرعی مجبوری کے، شرعی عذر کے اگر کوئی ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں 9 لاکھ برس تک جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ الامان الحفیظ، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ پہلے جو واقعہ سنایا جن کے جبڑے چیرے گئے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ افطاری میں جلدی کرتے تھے۔ اب روزہ رکھا ہوا تھا لیکن افطاری میں تھوڑی جلدی کر لی تو ان کو یہ عذاب ہے جو سرے سے روزہ رکھتا ہی نہیں ہے، اور اس پہ چوری سینہ زوری یہ کہ سر عام کھاتے پیتے ہیں۔ آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں، آپ بھی معاشرے کا حصہ ہے، سر عام ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، کھلا پلا رہے ہیں لوگوں کو، کوئی عذر نہیں ہے۔ بعض کام کر رہے ہیں، یہ مزدوری کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ بھائی پہلے مزدور نہیں ہوتے تھے، سرکار کے دور میں مزدوریاں نہیں ہوتی تھیں۔ روزہ میرے آقا فرماتے ہیں جان بوجھ کر بغیر شرعی عذر کے جو روزہ چھوڑتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے 9 لاکھ برس جہنم کی آگ میں چلائے گا۔ اس لیے روزے کی قدر کریں، اس کی بے شمار عظمتیں ہیں، اس کی بے شمار فوائد ہیں روزے کے۔ میرے آقا فرماتے ہیں سومو تصاحو، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا تھوڑا بچہ سمجھدار ہوتا ہے، 8-10 سال کا، تو ہم روزہ نہیں رکھنے دیتے۔ ماں باپ خاص طور پہ کہتے ہیں نہیں بیٹا تو کمزور ہو جاؤ گے، بیمار ہو جاؤ گے۔ کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں سومو تصاحو، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، اور ہم ماں باپ کہتے ہیں بیٹا روزہ رکھے کمزور ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا۔ تو یہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ایسی تربیت نہیں ہونی چاہیے۔ بچہ جو ذوق شوق رکھتا ہے، جس کی عمر سمجھداری والی ہے، اس کو روزہ رکھنے کی عادت ڈالیں تاکہ جب اس پہ روزہ فرض ہو تو یہ آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکے۔ سومو تصاحو، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ لیکن روزہ ہو، یہ نہیں کہ کھانے پینے کے ٹائم ٹیبل شیڈول چینج ہو جائے اور ڈٹ کے سہاری کے ٹائم کھا لیا اور ڈٹ کے جو ہے افطاری میں کھا لیا، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ سحری کے ہر لقمے کے بدلے میں 60 سال کی عبادت کا ثواب ہے سحری کے۔ اور فرمایا یہ مبارک ناشتہ ہے۔ کیا ہے جی؟ فرمایا سحری نہ چھوڑا کرو، یہ بابرکت ناشتہ ہے، اس کے ہر لقمے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 60 برس کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لو جی قاری صاحب نے کہہ دیا 60 سال کی عبادت ثواب ایک لقمے دا، ٹکا کے کھاؤ، پھر زیادہ لقمے کھاؤ تو ثواب ہی زیادہ لو ہے۔ اس بات پھر لوگ عمل کرنا شروع کر دیں گے، بھئی زیادہ لقمے لو، چھوٹے لقمے لے لو۔ کسی نے کہا تم آدھی روٹی کا لقمہ بنا کے کھا لو، ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جو آدھی روٹی کا لقمہ بنا کے کھا جاتے ہیں۔ تو چھوٹے لقمے لیں، ہر لقمے پر اللہ 60 برس کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم جو سحری کے وقت جب ہم روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، سحری کے وقت جو 7 مرتبہ، کتنی مرتبہ جی؟ لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت،
ایک لائن کی دعا ہے، لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ جو بندہ سحری کے وقت روزے رکھتے وقت یہ بندہ دعا پڑھتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اسے ہر ستارے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1000 نیکی عطا فرماتا ہے۔ 1000 اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 1000 درجات اس کے بلند ہوتے ہیں۔ کتنی مختصر سی دعا ہے، اور میرے آقا بڑے آسان سا نسخہ جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ کوشش کریں کہ سحری کے وقت جب روزہ رکھتے ہیں تو یہ 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ جو ثواب آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ نماز کے بعد یہ پرچہ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، جس میں یہ دعا بھی لکھی ہوئی ہے، اس سے پہلے عشرے کی دعا بھی لکھی ہوئی ہے، دوسرے عشرے کی دعا بھی لکھی ہوئی ہے۔ یہ پرچہ نماز کے بعد یہاں سے انشاءاللہ جب مفت تقسیم ہوگا، ذوق شوق والے دوست احباب اس کو ضرور حاصل کریں، جس کو نہ مل سکے وہ فوٹو کاپی کروا لے بابل جا کر، تو اس کی بے شمار فضیلتیں۔ اب جو کچھ چند ایک مسائل جو وہ بھی سن لیں کہ روزہ کن سے ٹوٹتا ہے اور کن سے نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اکثر یہ لوگ پھر بعد میں پوچھتے رہتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ یہ مسائل سنیں۔ خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، شوگر کے مریض انسولین کا انجیکشن لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، انہیلر کے ذریعے سانس لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس میں موجود مادہ مائع کی صورت میں ہوتا ہے، اور یہ ایسا ہے جیسے قصدن دھواں سونگھنا، یعنی انہیلر والے جو ہیں ان کا روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ کان میں تیل ڈالا یا دوا ڈالی، اس سے بھی روزہ ٹوٹ گیا۔ پانی کان میں چلا گیا تو روزہ نہ ٹوٹا۔ سرما، تیل، خوشبو، عطر لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خود بخود قے آ جائے، الٹی آ جائے خود بخود، چاہے وہ بالٹی بھر جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر جان بوجھ کر الٹی کرے گا جو منہ بھر ہو جسے روکا نہ جا سکے، جان بوجھ کر الٹی کرے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر خود بخود الٹی آ جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سگریٹ، حقہ، پان کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر بتی کا دھواں، اگر بتی کے قریب جا کر کھینچیں گے دھوئیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر دور اگربتی جل رہی ہے ویسے دھواں آپ کے ناک میں آ رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح جو ٹریفک کا گرد و غبار ہوتا ہے، چکی والے جو ہوتے ہیں وہاں پر جو ہوتا ہے وہاں پر بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹوتھ پیسٹ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے ذرات جو ہیں وہ حلق کے اندر چلے جاتے ہیں۔ مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مسواک خشک ہو یا تر ہو کسی وقت بھی مسواک کی جا سکتی ہے، اس سے روزہ جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتا۔ اور بھی بے شمار مسائل ہیں، کوشش کریں کہ روزے کو صحیح طریقے سے ادا کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، نیکی والے کاموں میں لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔